بڑے تاجر تیار ہوئے 3 دن کے لیے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، تو ہم ان کو نہیں کہتے تھے نماز پڑھو، بس 3 دن لگا کے چلے جاتے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے آ جاؤ آ جاؤ۔ 3 دن آتے رہے، نماز کوئی نہیں، 3 دن لگ رہے ہیں، 6 مہینے بعد 3 چلے کے لیے تیار ہو کر نکل گئے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کام نہیں کیا اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، تم لوگوں سے وہ کہو جو تم نے نہیں کیا، چونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، یہ نہیں کہ اگر میرے پاس کچھ نہیں تو میں تبلیغ بھی نہ کروں، تو میرے تو ذمہ ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ مجھے تو سزا لگا، تم لوگ پھیری نہیں لگاتے ہو، سودا بیچتے ہو کہ نہیں بیچتے ہو؟ ارے بکتا ہے کہ نہیں بکتا؟ پھیری لگانے سے سودا بکتا ہے۔ تم لا الہ الا اللہ کی پھیری لگاؤ، تمہیں بڑے خریدار ملیں گے۔ تم نے پھیری لگانا ہی چھوڑ دیا ہے، صرف ڈالر بنانے کے چکر میں پڑ گئے ہو۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تبلیغی جماعت نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کہہ رہے ہیں، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع۔ میں نضر بعد میں بتاؤں گا۔ یا اللہ، جو میرا امتی، جو تیرا بندہ میرا پیغام سنے، پھر اسے محفوظ کرے، پھر آگے پہنچا دے، عمل کرے یا نہ کرے، اس میں ہے ہی نہیں۔ ایک اور حدیث سا سناتا ہوں، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، یہ صحاح ستہ کی روایت ہے۔ آپ نے کہا کوئی ہے مجھ سے کچھ باتیں لے لے یا خود عمل کر لے، نہیں کر سکتا تو کسی عمل کرنے والے کو بتا دے۔ تو اگر عمل کرنا شرط ہوتا تبلیغ کے لیے تو میرا نبی یہ تو نہ کہتا۔ تو ابو ہریرہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میں تیار ہوں، مجھے بتائیں۔ یا اللہ، جو میرا امتی تیرا بندہ میرا پیغام سنے اور اسے آگے پہنچا دے، جیسے سنا تھا آگے پہنچا دے، تو یا اللہ تو اسے نظرت عطا فرما۔ نظرت، یہ لفظ آپ یہاں پاناما میں سمجھ نہیں سکتے، چونکہ آپ کے یہاں خزاں ہے ہی نہیں، اور یہ سمجھ میں آتا جب خزاں دیکھی ہو۔ پتجھڑ دسمبر میں آ کر ہمارے ہاں پتے جھڑ جاتے ہیں، جنوری میں پتے جھڑ جاتے، درخت ننگے ہو جاتے، بالکل ننگے ہو جاتے، اور قرآن میں یہ لفظ آیا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو دیکھے گا ان کے چہروں پر نعمتوں کی نظرت۔ ابھی میں ترجمہ بعد میں کرتا ہوں۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، ہم انہوں نے سرور بھی دیا، نظرت بھی دی۔ نظرت ظاہر کی چیز ہے، سرور اندر کی چیز ہے۔ اب نظرت کیا ہے؟ جنوری تک پتے گرتے ہیں، درخت ننگے ہو جاتے ہیں، جب فروری کے پہلے ہفتے میں ذرا ٹھنڈک کم ہوتی ہے تو پھر شگوفے نکلتے ہیں اور پتے نکلتے ہیں۔ ان پتوں میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک بڑا خوبصورت سبز رنگ ہوتا ہے، دوسرا اس میں چمک ہوتی ہے، تیسرا وہ نرم و نازک ہوتا ہے۔ جب وہ مارچ میں آتا ہے تو چمک ختم ہو جاتی ہے، نرمی رہتی ہے اور سبزہ رہتا ہے۔ جب اپریل آتا ہے تو اس کی نرمی بھی ختم ہو جاتی ہے، چمک بھی ختم ہو جاتی ہے، صرف سبزہ رہ جاتا ہے، سبز رنگ رہ جاتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر 3 خوبیاں جمع ہوتی ہیں، ایک چمک، ایک رنگ اور ایک اس کی لچک اور نرماہٹ، یہ تین چیزیں ہمارے علاقے میں درخت کے پتے کو صرف 1 مہینے کے لیے نصیب ہے۔ اس کو کہتے ہیں بہار۔ دنیا میں ناممکن ہے ایسی بہار مستقل قائم رہے۔ اپریل میں جاتے ہی بس اس کا ایک روپ رہ جائے گا سبز، باقی 2 روپ ہوا لے جائے گی، تپش لے جائے گی۔ یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ تو میرا نبی کہتا ہے، یا اللہ، جو میرا امتی، جو تیرا بندہ
میرا یہ پیغام لے کے لوگوں تک پہنچے، اسے تو ایسی بہار دے جس میں خزاں نہ ہو، اسے تو ایسا خوبصورت کر دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو، اسے ایسی خوبصورت زندگی دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو، اس کے اندر کو خوبصورت کر دے، باہر کو خوبصورت کر دے، خوشحال کر دے، آباد کر دے، نہال کر دے، آباد کر دے، دنیا میں بھی خوبصورت بنا دے، آخرت میں بھی خوبصورت بنا دے۔ نظر اللہ، آگے مفعول فی ذکر نہیں کہ کہاں یہ بہار ہو، تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کہ یہ دعا کسی کو نہیں دی سوائے تبلیغ والوں، جو بھی تبلیغ کرے، میں کروں آپ کرو جو کرے، یا اللہ جو میرا یہ کام کرے اس کی زندگی میں خزاں نہ آئے، اس کی زندگی میں بہار۔ کون سی بہار؟ وہ 3 صفت والی بہار کہ چمک بھی ہو، رونق بھی ہو، حسن بھی ہو، جمال بھی ہو، کمال بھی ہو، اور زوال سے پاک کر دے۔ یہ دعا ہے جو تبلیغ کا کام کرے گا۔